بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. دیکھو بھائی، دوستو اور بزرگوں، دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس دنیا میں انسان کو جس طرح نفع پہنچتے ہیں اسی طرح نقصانات بھی پہنچتے ہیں. اس دنیا میں اگر دن آتا ہے تو راتیں بھی آتی ہیں. یہاں اگر ٹھنڈی ہوتی ہے تو گرمی بھی ہوتی ہے. دنیا کا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. ایک انسان جوان ہے، صحت مند ہے، تو ہمیشہ اس کی صحت باقی نہیں رہتی ہے. صحت کے بعد بیماریاں بھی انسان کو لگتی ہیں. اگر انسان کے پاس میں امیری کے دن ہے تو بہت سی مرتبہ یا تو غریبی چکھ کر انسان امیر بنتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیری کے بعد انسان کے اوپر حالات آ جاتے ہیں. انسان امن کی زندگی گزار رہا ہے، کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان خوف اور بے چینی کے اندر زندگی گزارنے لگتا ہے. اچانک جنگیں چھڑ گئی، اچانک حالات خراب ہو گئے، تو وہی انسان کے امن کے جو دل تھے وہ خوف سے بدل جاتے ہیں. اچھا خاصا صحت مند ہے، بیماریاں لگنی شروع ہو گئی. اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، ترقی پہ ترقی تھی، سکون تھا، ہر طرف عیش اور آرام تھا. اب حالات نے آ کے گھیر لیا انسان کو، اب نقصان پہ نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آرام وہ تو جنت میں ہے، اور وہاں آرام ہی آرام ہے، کسی چیز کا نقصان نہیں ہے. اور ساری کی ساری سزا اور صرف نقصان وہ تو جہنم میں ہے. وہاں پہ انسان کو نفع کی کوئی امید ہی نہیں. تو جنت میں تو سراسر نفع ہی نفع ہے، اور جہنم والی زندگی میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے. لیکن جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس میں دونوں چیزیں انسان کے اوپر آتی ہیں. نہ ہمیشہ اچھے دن رہتے ہیں، نہ ہمیشہ برے دن رہتے ہیں. بس کمی زیادتی کا فرق ہو سکتا ہے کہ کسی پر اچھے دن زیادہ گزر گئے، برے دن کم گزرے. کسی پر برے دن زیادہ گزر گئے، اچھے دن کم گزرے. کمی زیادتی تو ہو سکتی ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، لیکن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں چلتی ہیں. کبھی خوشی کبھی غم، نہ ہوں گے جدا کبھی ہم. انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، نفع بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو جب نقصان بھی ہوتا ہے، چلو بھائی نفع ہے، تو نفع میں تو انسان خوش ہوتا ہے. کوئی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہوتی ہے، چلو بھی اچھے دن گزر رہے ہیں.
کام بن رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، عزت مل رہی ہے، زندگی کے دن سلجھے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے نہیں ہیں، تو اس وقت تو انسان کا اتنا اسٹریس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اوپر مخالف ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں، مخالف ہوائیں، جیسے کسی عربی شاعر نے کہا ہے نا، لیس کل ما یتمنى المرء یدرکہ، لیس کل ما یتمنى المرء یدرکہ، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو چاہے وہ اس کو مل جائے۔ لیس کل ما یتمنى المرء یدرکہ، جو چاہتا ہے وہ پالے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کشتی جا رہی ہے مشرق کی طرف اور ہوائیں چل رہی ہے مغرب کی طرف۔ اگر کشتی مشرق کی طرف جا رہی ہے، ہوائیں بھی مشرق ہی کی طرف ہو، یہ موافق ہوائیں، راس آنے والی ہوائیں، اس سے کشتی کو فائدہ پہنچے گا اور کشتی اپنی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ میں چلے گی۔ لیکن اگر کشتی چل رہی ہے مشرق کی طرف اور ہوائیں چل رہی ہے مغرب کی طرف کی، تو یہ تو ٹکراؤ ہو گیا نا۔ اب اس ٹکراؤ کے اندر کشتی کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، آئے گی نہیں کبھی، یہ فطری چیز ہے۔ کشتی اپنی منزل مقصود تک بہت جلدی نہیں پہنچے گی، بہت ساری ہواؤں کا مقابلہ کرتے کرتے، کچھ نقصان اٹھاتے اٹھاتے، پھر اس کے بعد ممکن ہے منزل تک پہنچ جائے، اس کی بھی گارنٹی نہیں۔ تو جب انسان کے اوپر اچھے حالات ہوتے ہیں تب تو چلو بھی انسان خوش ہے، آرام میں ہے، کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کے الٹے دن شروع ہو جاتے ہیں تو ان دنوں میں انسان کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے اسٹریس، غم، تنہائیاں، پریشانیاں، یہ انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ انسان کے اوپر گزرنے والے جتنے بھی حالات ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہر حال میں کس طرح اپنے آپ کو بچانا، زندگی گزارنا، یہ ہمیں سکھایا ہے ہر حال میں۔ چنانچہ اس وقت اس جو حالات ہیں، انسان کے اوپر آنے والے جو مخالف فضاؤں کے حالات ہیں، نقصان پہنچنے والے، غم پہنچانے والے، تو اس وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف بھی رہنمائی ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کچھ چیزیں بتائی ہے کہ ہم انسان کو آزمائیں گے، کسی کو خوف کے ذریعے، کسی کو بھوک کے ذریعے، کسی کو مال کی کمی کے ذریعے، کسی کو جان کی کمی کے ذریعے، کسی کو اولاد کی طرف سے آزمائیں گے۔ بھئی کسی کی اولاد بہت فرما بردار ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ طاقتور سے طاقتور انسان ہوتا ہے، ساری دنیا اس کو نہیں ہرا سکی، اس کی اولاد اس کو ہرا دیتی ہے۔ ہاں بھائی، گھر کے اندر کی لڑائی انسان نہیں جیت سکتا۔ ایک انسان ہے، ہر اعتبار سے صحیح ہے، لیکن مال کی کمی ہے۔ تو بہرحال کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انسان کو آزمائیں گے، لیکن جب آزمائش کے یہ دور آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جھیل لینا، درگزر کر دینا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اچھے دنوں کا انتظار کرنا۔ صبر کا مادہ انسان کے اندر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ قرآن خود کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے قالوا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، پہلا جملہ کہ ہم تو اللہ کے ماتحت ہیں،
ظاہر سی بات ہے سیٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے نوکر کو جو چاہے حکم دے. تو بھئی ہم تو غلام ہیں، اللہ مالک ہے. اللہ ہماری ذات میں، ہمارے مال میں، ہماری چیزوں میں جو چاہے تصرف کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرا تصور ہے کہ ہم تو اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہم کو اس تکلیف کا بہت ہی بہترین بدلہ دے گا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جن لوگوں نے دنیا میں بلاؤں میں، تکلیفوں میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ جو ہے نا رحمت اور اپنے انعامات کو انڈیلیں گے. انڈیلنا کہتے ہیں جس طرح بالٹی کے اندر پانی بھر کے کسی پر انڈیلنا، انڈیلیں گے اتنی کثرت کے ساتھ الگ الگ نعمتیں. تو جن لوگوں نے دنیا میں عافیت والی زندگی گزاری تھی، وہ جب یہ منظر دیکھیں گے تو وہ حسرت اور افسوس کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کے اوپر موجود جو کھالیں تھیں وہ قینچیوں سے کتر دی جاتی. کتنا اچھا ہوتا کہ وہ تکلیفوں کے دن گزر گئے ہوتے، اور آج ان چیزوں کے ہم مستحق بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو یہ ہے تصور. اسی لیے حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک شیئا للہ، جو انسان کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو چھوڑی ہوئی چیز سے بہترین بدلہ دیتا ہے. انسان نے کسی چیز کو چھوڑا، اپنے کسی عہدے کو چھوڑا، اپنے کسی حق کو چھوڑا، اپنی کسی بھی چیز کو چھوڑا، صرف اس لیے کہ بھئی گھر میں جھگڑے نہ ہو، خاندان میں جھگڑے نہ ہو، کسی کا میری طرف سے دل نہ دکھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، یہ سب اللہ کے لیے چھوڑنا ہی ہوا. تو حضور فرماتے ہیں، اور حضور کے بعد جس طرح سورج کو دیکھنے کا یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ یقین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر ایمان والوں کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اللہ چھوڑی ہوئی چیز سے بہترین اس کو دے دیتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. تو پتہ یہ چلا کہ نقصانات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے اور ان پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے کہ اگر میں چھوڑ رہا ہوں کوئی چیز، اللہ اس سے بہترین مجھے دے گا، اور اگر مجھ سے کوئی چیز چھوٹ رہی ہے تو بھی اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا. اس سے بہتر مادی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، روحانی ترقی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. صرف یہی ذہن میں بٹھا لینا کہ ہم کو دنیا میں ہی اس کو بدلہ ملے اس کا، یا پیسوں کی شکل میں ہی اس کا بدلہ ملے، یہ سوچ غلط ہے. چنانچہ قرآن کریم کے کچھ واقعات کی طرف آپ لوگوں کا صرف ذہن دوڑاؤں میں، سارے قصے آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے، صرف ذہن جانے سے ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان سے ان کے والد کو بڑی محبت تھی. 12 بھائی تھے، 10 بھائی ایک ماں سے تھے اور 2 بھائی دوسری ماں سے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین جو ہے وہ دوسری ماں سے تھے. تو پہلی ماں سے جو 10 بچے تھے وہ بڑے صحت مند، طاقتور، کمانے والے، خاندان میں معزز لوگ سب ان کو ہی جانتے تھے. لیکن حضرت یعقوب کو محبت جو تھی وہ یوسف سے تھی. تو ان بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ بھئی سب کچھ تو ہم ہی ہیں، لیکن باپ کو محبت تو ہم سے ہے نہیں، یا اگر ہے بھی تو ہم سے زیادہ تو محبت یہ چھوٹے بھائی سے کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ترتیب بنائی کہ کسی طریقے سے باپ کی نگاہوں سے بچہ ہٹ جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی نگاہوں سے ہٹ جائے گا تو وہ توجہ جو اس کے اوپر تھی وہ اب ہماری طرف ہونے لگے گی، اور وہ جو گناہ ہم نے کیا تو بھی ہم توبہ کر لیں گے. بھئی شیطان اسی طریقے سے انسان کو پٹیاں پڑھاتا ہے اور غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے. تو ان لوگوں نے ایک پلاننگ کے تحت میں
حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے کیا کر دیا بھائی؟ جدا کر دیا۔ سارا قصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور آ بھی چکا ہوگا۔ چنانچہ بالآخر وہ کہاں پہ پہنچے؟ کنویں میں پہنچے۔ لیکن اللہ نے اپنا نظام چلایا۔ انہوں نے باپ سے جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے باپ کے دل میں ان کے لیے پہلے سے زیادہ محبت ڈال دی، ہے نا؟ انسان دنیاوی اعتبار سے مکر اور تدبیر کرتا ہے، لیکن ایک تدبیر کرنے والا اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی تدبیر الگ سے چلتی ہے۔ آج دنیا کے اندر انسان ناحق فیصلے کرتا ہے، تو تمہارا قلم تو یہاں چل رہا ہے، ایک قلم اوپر بھی چل رہا ہے۔ تو بہرحال وہ کنویں میں پہنچے، پھر اللہ کا نظام چلا کہ اللہ نے قافلے والوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ قافلے والوں کو پیاس لگی، ان لوگوں نے ڈول اندر ڈالا اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، باہر آئے، اور اس طریقے سے پھر یہاں سے وہ کہاں پہنچے بھائی؟ مصر کے بازار میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مصر کے بازار میں۔ تو پہلی تکلیف تو باپ سے جدا ہونا، دوسری تکلیف کنویں کی تنہائی، تیسری تکلیف غلام بنا دیے گئے۔ آزاد تھے، لوگوں نے غلام بنا دیا اور غلام بنا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ یہ تین تکلیفیں ہوئی، لیکن ان تین تکلیفوں سے گزرنے کے بعد وہ کہاں پہ پہنچ گئے بھائی؟ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ بادشاہ کے محل میں۔ بادشاہ کے محل میں پہنچنے کے بعد چلو تھوڑی بہت راحت کے دن آئے، لیکن پھر اس کے بعد دوسری مصیبتیں سامنے کھڑی تھیں کہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ عاشق ہو گئی۔ تو بھائی لوگوں کا عاشق ہونا یہ کبھی کبھی فتنے کا سبب بھی بن جاتا ہے انسان کے لیے، اور اس عشق کے نتیجے میں پھر وہ پھر سے کہاں پہنچ گئے بھائی؟ مصر کی جیل میں پہنچ گئے۔ دیکھو یہ کتنے حالات ہیں، یہ سارے نامناسب حالات سے گزرتے ہوئے اخیر میں جب جیل میں پہنچے، اچھا جیل میں بھی کوئی 1-2 مہینہ 1-2 دن نہیں، 8 سال جیل میں رہے ہیں، 8 سے 10 سال، کوئی معمولی وہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اچھے دن شروع ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تکلیفوں کو ان کی ترقی کا سبب بنا دیا۔ انہی تکلیفوں کی سارا قصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ نکلے کہاں سے تھے، نکالے کہاں سے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی حکومت ان کو دے دی اور مصر کا سب سے طاقتور حکمران ان کو بنا دیا۔ تو دیکھو ان تکلیفوں کے پیچھے وہ ترقی چھپی ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ کہف ہے، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں حضرات ایک سفر پہ روانہ ہو گئے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، دریا کے اس پار جانا ہے، دریا کے اس پار کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک کشتی والا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ، میں آپ لوگوں کو یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے، ان لوگوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، اور راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوا کہ حضرت ان لوگوں نے ہمارے ساتھ میں احسان کیا، ہم کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، ان لوگوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور پلس پھر آپ نے ان کا نقصان کر دیا۔ بھائی اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تھے تو بھی نقصان بھی کیوں کرنا؟ لیکن وہ تکوین حکم تھا اللہ کی طرف سے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نقصان میں بھی خیر خواہی چھپی ہوئی تھی۔ بظاہر نقصان ہے، لیکن در حقیقت اس پوری کشتی کی حفاظت ہے کہ آگے جو بادشاہ تھا وہ صحیح سالم کشتی کو لے لیتا تھا ظلمت، اور کوئی عیب والی کشتی ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتا تھا۔ تو چلو بھی تختہ ہی ٹوٹا ہے نا، باقی پوری کشتی تو بادشاہ چھوڑ دے گا، چلو بھی یہ عیب والی ہے۔ تو اس کے اندر عیب کا پیدا کرنا یہ گویا اس کشتی کی حفاظت تھی۔ کیا تھی بھائی؟ حفاظت تھی۔ بہت سی مرتبہ زندگی کے اندر ہم کسی نقصان کو
سمجھ نہیں پاتے ہیں، حالانکہ وہی نقصان ہمارے لیے حفاظت کا سبب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ارے بھائی یہ مصیبت آ گئی، چلو بھائی اللہ کا شکر مانو، بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے چھوٹی مصیبت میں کیا کر دیا بھائی، نمٹا دیا، کہتے ہیں نا بھائی۔ تیسرا قصہ قرآن کریم کے اندر آپ لوگوں نے ایک قصہ اور پڑھا ہوگا، حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں جو رمضان میں نے بیان کیا نا تفصیل سے، تراویح کے بعد کی جو تفسیر ہوتی ہے اس میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، پھوپھی ذات بہن، اور قریش کے بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بہت اونچے گھرانے کی تھی۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے غلام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت اور وفاداری سے متاثر ہو کر ان کو آزاد کیا، پھر اپنا غلام بنا، پھر اپنا خادم بنا دیا۔ تو ان پر غلامی کا دھبا لگ چکا تھا، اور یہ کوئی اتنے اعلیٰ خاندان کے نہیں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ حضرت زید کا حضرت زینب سے نکاح کرا دو، دونوں شادی کے لائق ہو گئے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک اونچے خاندان کی لڑکی ہو، مالدار ہو، ظاہر سی بات ہے اس کا نام ہو اس خاندان کا، تو وہ کوئی عام سے خاندان کے لڑکے سے نکاح کرنے کو اپنے لیے کیا سمجھتی ہے بھائی، عام سمجھتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ڈالا حضرت زید کا حضرت زینب کے ساتھ تھا۔ تو حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش، ان دونوں کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا، کیونکہ ان کا معیار الگ ہے، وہ معیار الگ ہے، تو ان لوگوں نے اس رشتے کو منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی کو ان کا فیصلہ ٹھکرانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ حکم آ گیا تو حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی نے سمجھا کہ اب یہ حکم ہے، اب ہم کو ماننا ہے، چاہے جی چاہے یا نہ چاہے۔ تو بات دل ناخواستہ، طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت زینب مان گئی اور نکاح ہو گیا۔ لیکن جب نکاح ہو گیا تو اب چونکہ مزاج میل نہیں کھا رہا ہے، تو روزانہ کے خرخشے رہنے لگے، روزانہ کے مزاج میل نہیں کھا رہا۔ تو بھی میاں بیوی کے درمیان مزاج کا میل نہ کھانا، یہ کوئی شوہر کی بھی غلطی نہیں ہے، بیوی کی بھی غلطی نہیں ہے، فطری اور قدرتی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اس قسم کے واقعات کو رونما کر کے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے انسانوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب روزانہ کے خرخشے لگنے لگے۔ حضرت زید جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر حضرت زینب کی شکایتیں کرتے تھے، حضرت وہ ایسا کرتی ہے، وہ بات نہیں مانتی، میری تو نہیں بن رہی ہے۔ اب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے کے روانہ کر دیتے تھے کہ دیکھ بھائی سنبھال، ایک تو وہ تیار نہیں تھی تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، میرے پریشر میں اس نے نکاح کیا ہے، اب اگر تو نے اس کو طلاق دے دی تو اس کے لیے تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی، ایک داغ ہے طلاق کا، اور یہ بھی ہوگا کہ بھئی یہ تو وہ ہے جس کو غلام نے بھی نہیں سنبھالا، لوگوں کی زبانوں کو تو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اب حضور سمجھاتے رہے، روانہ کرتے رہے، لیکن بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے غصے میں، اور غصے میں آ کے طلاق دے دی۔ کس کو بھائی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب طلاق دے دی تو اب بات یہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہو گئی کہ بھائی اب کیا کروں، ایک تو وہ تیار نہیں تھی اور بہت اونچے خاندان کی ہے، میری بھبھی ذات بہن بھی ہے، اب اس کو طلاق ہو گئی ہے تو
ایک عورت کے لیے طلاق کا ہونا کتنی بڑی چیز ہے وہ اس عورت کو پتہ ہوتی ہے، اس کے خاندان والوں کو پتہ ہوتی ہے، تو یہ بظاہر ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف ہے، لیکن اس مصیبت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی بڑی ترقی چھپا کے رکھی تھی وہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بھی تم عدت میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ عدت میں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے کہ بھئی اب اس کی تلافی کیا کروں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی اب اس کی تلافی تو یہی ہے کہ اس کی عدت گزر جائے گی تو اس کو میں اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت زینب کی عدت ختم ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت زید سے ہی رشتہ ڈلوایا اور اپنے نکاح میں لے لیا۔ اللہ اکبر! بتائیے مصیبت تھی، لیکن وہ مصیبت کتنی بڑی ترقی کا سبب بن گئی۔ چوتھا قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی۔ غزوہ بنی المصطلق یہ سن 5 یا 6 ہجری میں ہوا ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ بھئی یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا، تو جس کو فارغ وارغ ہونا ہے وہ فارغ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فارغ ہونے کے لیے گئی، اور فارغ ہو کے جب آئی تو سارا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ قافلے والوں کو پتہ نہیں تھا اور وہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ سو گئے۔ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تھا تو اخیر میں کچھ لوگ ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مامور، جو ساری چیزیں دیکھتے تھے، کسی کی کوئی چیز چھٹی تو نہیں ہے، کوئی انسان رہ تو نہیں گیا ہے۔ تو ان میں حضرت صفوان بن معطل تھے، جو اخیر میں سب کی چیزیں اور لوگوں کو تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی۔ انہوں نے زور سے انا للہ کہا اور اٹھنی قریب کی۔ حضرت عائشہ بیدار ہوئی، اٹھنی پر بیٹھی اور یہ دونوں روانہ ہو گئے۔ جب اگلے قافلے میں پہنچے تو منافقین کو موقع مل گیا باتیں کرنے کا۔ دیکھو بھئی صفوان اور عائشہ کا چکر ہے، صفوان اور عائشہ کے درمیان اس قسم کی باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، 1 مہینے تک یہ چرچے مدینہ منورہ میں چلے، لیکن یہ تکلیف تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جس کو کہتے ہیں کسی کو کسی کے اوپر تہمت لگانا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف کے اندر ان کے لیے کتنی بڑی راحتیں چھپا کے رکھی تھی۔ ایک تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ اگر کوئی انسان کسی پاک دامن مرد اور عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور دوسرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے گواہی دلوا کے ان کو پاک دامن قرار دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو گویائی دے کر حضرت مریم کو پاک دامن کر دیا۔ لیکن یہاں حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، اللہ نے کسی بچے کو نہیں بلوایا، 7 آسمان کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیتیں نازل کر کے ان کی پاک دامنی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ آئی تکلیف، لیکن اس تکلیف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔ لیکن کچھ دن تکلیف کے گزارنے پڑے ان کو، اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے راحت چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔